ویلکم بیک ناظرین. کل کی ایک بڑی خبر خط کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کی دو خبریں وہ بھی تھی کہ 80% معاملات ایک دفعہ طے پا گئے تھے, 90% معاملات ایک دفعہ طے پا گئے تھے. ایونچولی تو پھر تحریک انصاف کے معاملات بھی اسٹیبلشمنٹ سے طے پائیں گے تو معاملات آگے چلیں گے. جی ثاقب, میں ابھی دو تین چیزوں پہ بات کرتی ہوں, اس میں آٹومیٹکلی اس کا آنسر بھی آ جائے گا. پہلی تو بات جو ابھی جنرل قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پارٹیز ہیں جنرل عبد القیوم صاحب, قیوم صدیقی صاحب ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں. جنرل عبد القیوم صاحب, جنرل عبد القیوم صاحب, قیوم صدیقی صاحب ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں. اوکے سوری. تو وہ ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہیں جماعتیں اپوزیشن میں آ کے, کیونکہ یہ نیریٹو جو ہے اس کو ایک سیل کیا جاتا ہے اپنی کیمپین میں, تو یہ تو میرا خیال ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی نیریٹو بنایا جاتا ہے تو وہ پبلک کو کیوں پسند آتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسی جب بات کرتا ہے کوئی سیاستدان جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے, تو پبلک اس کو کیوں سراہتی ہے, اس کے ساتھ جا کے کیوں کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا مقام ہے. دوسری جو بات آپ نے کی کہ جو پارٹیز ہیں یہ جا کے ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں, اقتدار کرتی ہیں, ایک سپیس جو ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک سپیس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی دو وجوہات ہیں. جہاں اس میں ان سیاسی پارٹیز کا یہ قصور ہے کہ یہ ان کا اپنا لالچ اور اقتدار کا جو ایک شوق ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس طرف جاتے ہیں شارٹ کٹ کے لیے. تو وہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ یہ کہ یہ سمجھتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں کہ جناب چونکہ یہ ہمارے ملک کی ایک ریئلٹی ہے کہ جب تک ہمیں وہاں سے قبولیت نہیں ملے گی تو ہم مقبول بھی ہوں تو ہمیں اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا, جو کہ ہم نے دیکھا بھی ابھی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. تو پھر وہ کیا کریں, اس لیے وہ آج تک بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں اور اسی تھرو وہ آتی رہی ہے کہ اگر وہاں سے معاملات سیٹل رہیں گے تو پھر ہی ہم اقتدار تک پہنچ سکیں گے, ورنہ نہیں پہنچ سکیں گے. جو آپ نے ابھی بھی بات کی نا اسٹیبلشمنٹ کی اور علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملات کی, ویسے تو مجھے اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہے کہ علی امین پتہ نہیں کون سی 99% کامیابی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تو آنورڈز یہ دیکھا ہے کہ جناب اس 99% کامیابی کے بعد عمران خان اور ان کی بیگم کو 14 سال اور 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزائیں برقرار نہیں رہ رہی, تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز بھی آ گئے. اب ان کے چیف جسٹس بھی چونکہ اب سپریم کورٹ جانے والے ہیں تو اس کے لیے بھی ارینجمنٹ کیا جا رہا. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی سوچ میں تبدیلی نظر آئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو, جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 99% معاملات طے پا گئے. ادھر تو ابھی بھی تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں پیکنگ چل رہی کہ آگے وہاں سے کیسے روکنا ہے, وہاں سے راستہ کیسے بند کرنا ہے, یہاں سے کیسے جو ہے ان کو دبانا ہے. تو میں تو ابھی تک یہی دیکھ رہی ہوں. آخر میں صرف میں ایک چیز بات کروں گی, ابھی جو جنرل صاحب بات کرتے تھے رسپانسبلٹی کی, اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم رسپانسبلٹی لینے لگتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو واقعتاً وزیر اعظم سمجھ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے کام کرنا ہے, میری ہے, وہیں سے تو اصل پرابلم شروع ہوتا ہے, وہیں سے تو اصل جھگڑا شروع ہوتا ہے. جب تک کہ وہ سر جھکا کے چلتا رہے تو پھر تک تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. نواز شریف کب نکالے گئے تھے اقتدار سے, عمران خان کب نکالے گئے تھے اقتدار سے. تو جہاں وزیر اعظم اپنی رسپانسبلٹی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, اپنی پاور لینے چاہتا ہے, وہیں سے تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. So are you trying to say کہ پہلے عمران خان صاحب بھی سر جھکا کے کام کرتے رہے, جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو نکال دیا گیا؟ نہیں, اسی لیے تو 1 سال کے اندر ہی پھر ہم نے سنا تھا نا کہ 2019 میں ہی باتیں شروع ہو گئی تھی کہ اقتدار آپ لے لیں, کیونکہ وہ شروع سے ہی شاید اس طرح سے سر جھکا کے کام کرنے کے لیے راضی نہیں تھے, اور 1 سال تو کسی طرح انہیں برداشت کیا گیا, اور پھر اس کے بعد اگلے سال سے ہی کام شروع ہو گیا تھا میٹنگز کا اپوزیشن کے ساتھ کہ چلو بھائی اس کو ہٹاؤ, یہ تو بات نہیں سنتا. تو میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے 2 جرنیلوں کے درمیان میں بٹھا کے اس طرح کی سینسٹیو باتیں شروع کروا دی ہیں. میں تو تھوڑا سا ڈر ہی رہی ہوں سمینہ, یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ جنرل بھی ہمارے, یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ جنرل بھی ہمارے, اللہ کا نام. حقیقت یہی ہے کہ دیکھیے یہ بہت ہو چکا ہے میرا خیال ہے بدلتے رجحانات کے ساتھ اور جدید دنیا کو دیکھتے ہوئے. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ 77 ایئرز بہت ہوتے ہیں, یہ چیز آپ نے ایک امپلیمنٹ رکھی ہے. اب اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے نکالیے باہر, اور جو آپ کا کام ہے اس پہ فوکس کریں, اور جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ کرنے دیں. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ ٹھیک کام نہیں کرتے, آخری پوائنٹ کہ یہ ٹھیک کام نہیں کرتے اس لیے آنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے رائے صاحب اگر مجھے یہ لگے کہ آپ صحیح پروگرام ہوسٹ نہیں کر رہے تو میں پھر اپنا رول چھوڑ کے آپ کا رول اپنا لیتی ہوں کہ چلو جی پیچھے ہٹ جاؤ, رائے صاحب میں صحیح زیادہ کرتی ہوں. تو یہ نہیں ہوتا, آپ کرتے رہیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے, انہیں کرنے دیں. یہ نہیں کہ سال 1.5 سال بعد آپ ان کو ہٹا کے پیچھے کر دیں اور کہیں جی ہم کر لیتے ہیں, ہم زیادہ سیانے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. فیر انف. عمیر نیازی صاحب, یہاں پر کل کی جو علی امین گنڈاپور صاحب والی گفتگو ہے نا, اس سے بہت ساری چیزیں, بہت ساری جہتیں نہیں جو ہیں, بہت ساری ڈائریکشن میں جاتی ہیں چیزیں کہ اگر معاملات طے پا گئے تھے
تو پھر بھی تحریک انصاف ٹون ڈاؤن کیوں نہیں کر رہی؟ اگر معاملات طے پانے ہیں ایونچولی، اگر آپ لوگوں نے وہیں پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، وہیں پر میٹر سورٹ آؤٹ کرنے ہیں، اور اگر ٹون ڈاؤن نہیں کر رہے تو پھر معاملات طے کیسے پا گئے تھے؟ دیکھیں اب دو ڈیفرنٹ طرح کے سوال ہیں، مگر بنیادی طور پہ دیکھیں معاملات اس طرف ہے ہی نہیں. بنیادی طور پہ بار بار سوال کس چیز کا ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو عمران خان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو ایک عام بندے کی چوری نظر آتی ہے، بڑے کی چوری نہیں نظر آتی، ایک غریب کی انکروچمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، ایک دکاندار کا چھجا آپ کو نظر آتا ہے، مگر جو آئین پہ انکروچمنٹ ہے وہ کسی کو نہیں نظر آتی. یہ خالی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے نظام کا مسئلہ ہے. دیکھیں عدلیہ بھی کیا عدلیہ کو نہیں نظر آتی، کیا دوسرے اداروں کو نہیں نظر آتی. بات ہے کہ اوور آل ہم نے اس ہائیبرڈ نظام کو اتنا کنفیوزنگ کر دیا اور اتنا کمپلیکس کر دیا ہے جس وجہ سے پولیٹیکل سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور عمران خان فرد واحد ہے جو تمام تر مشکلات کے باوجود کہہ رہا ہے کہ اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھونا. وہ کسی قسم کا ریلیف اس چینل سے چاہتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کیسز بنائے ہیں، پروسیس ہو رہا ہے، سزائیں ہو گئی نا، 2 اور ٹرائل چل رہے ہیں، اس میں بھی ممکنہ رزلٹ سامنے پتہ ہے، بیک گراؤنڈ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو چیزیں اسی طرح چلیں گی. تو خان صاحب نے اپنا تو وہ اظہار کر چکے، جتنا ٹائم ہے وہ گزار کے ہی واپس آئیں گے. 14 سال دیکھیں یہ تو سسپینڈ ہو جائیں گی سزائیں، یہ کدھر تک کر لیں گے. بات ہے جتنا انہوں نے کرنا ہے جبر وہ تو چل رہا ہے. بات ہے ورکرز بھی فیس کر رہے ہیں، عمران خان بھی فیس کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اپنی پرسنل آزادی کے لیے کیا وہ اتنی بڑی قربانی دے دیں کہ اوور آل جس نظریے کے لیے کھڑے ہیں اس نظریے کو یا اوور آل پوری عوام کو محکوم کر دیں، تو وہ نہیں ہونے لگا. اور فردر یہ اسی پالیسی پہ پاکستان تحریک انصاف عمل کر رہا ہے. دیکھیں اب پولیٹکس عمران خان کی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں پہلے ہمارے میں بھی غلطیاں ہوں گی. دیکھیں 18 آنورڈز ہم نے ایک ویک گورنمنٹ لی، شاید اس وقت کمپرومائزز بھی تھے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، مگر اب جو ہے دیکھیں یہ عمران خان کی اسٹرگل کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے اسٹرگل ہے. دیکھیں ایک ہم کانسٹیٹیوشن، ایک ہمارا 1973 کا ایک ایڈمیٹڈ ہماری پوزیشن ہے نا، جو ہماری کمیونٹی آف نیشنز میں ہماری شناخت بناتی ہے کہ ہم ان پرنسپلز کے لیے کھڑے ہیں. لیکن اسی آئین کو پھر رد و بدل بھی تو کیا جا رہا ہے، ترمیم بھی تو کی جا رہی ہے نا. نہیں ترمیم تو اس کا چلیں ایک فورم دیا ہوا ہے نا، اسے عدالتی ایک محاذ پہ اس پہ لڑا جا رہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ایک طریقے سے ہی لڑائی لڑی جائے گی. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں.